السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ آج اپنی ترتیب کے لحاظ سے سورہ یونس کے بعد سورہ ہود کے حوالے سے چند باتیں آپ دوستوں کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہود کی 123 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے، اور اس کے 10 رکوع ہیں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس سورہ ہود کا، وہ سابقہ انبیاء کی امتوں کو دعوت فکر کہ یہ سمجھو دعوت کیا ہے، توحید کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی روگردانی اور ان کی دعوت کو نہ سمجھنا، تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے کہ انبیاء نے اپنی قوموں کو دعوت دی، لیکن قوم منحرف رہے، انحراف کیا، انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ اور سورہ ہود کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ مجھے سورہ ہود نے اور اذا الشمس کورت عما یتساءلون یعنی سورہ نبا نے اور ان جیسی اور صورتوں نے کہ جس میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے یا قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، ان صورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ اس میں قیامت کا ذکر ہے اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا ذکر ہے۔ اور اس سورہ ہود کی ایک منفرد خاصیت یہ ہے کہ اس سورہ ہود میں سیدنا نوح علیہ السلام کی امت کا ذکر ہوا ہے، اور انتہائی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے کہ سورہ نوح میں بھی اتنی تفصیل کے ساتھ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر نہیں ہوا جتنی تفصیل کے ساتھ اس سورہ ہود میں ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کرنے والا ہوں، میں تمہیں صاف صاف بتانے والا ہوں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کرو صرف ایک اللہ کی۔ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر رہا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، نہیں تو مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا، اس کی قوم کے کافروں کے سردار نے جواب دیا، ہم تیری بات کیسے مان لیں نوح، اے نوح ہم تیری بات کیسے مان لیں، تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے کہ جیسے کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو ان کی قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی یہ کہا کہ ہم تم کو کیسے مان لیں، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، اور تمہاری جو پیروی کرنے والے ہیں، تمہاری جو اتباع کرنے والے ہیں، وہ تو انتہائی نیچ لوگ ہیں معاذ اللہ، یعنی انہوں نے اپنے بڑے پن کا، سردار ہے نا،
قوم کے سردار ہیں جو ایمان لائے نوح علیہ السلام پہ، وہ کم لوگ تھے ذرا، تو انہوں نے کیا کہا یہ تو کم عقل لوگ ہیں، نیچ لوگ ہیں معاذ اللہ کہ جو آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم آپ کے اوپر کیسے ایمان لے کر آ گئے، ہم تو کوئی روشن دلیل بھی نہیں دیکھتے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا قالا یا قومی، نوح نے کہا میرے قوم مجھے بتاؤ اگر میں رب کی طرف سے کوئی دلیل تمہارے سامنے پیش کر دوں کہ جو مجھے اس رب کی رحمت کی عطا کی ہو، اس رب نے مجھے عطا کی ہو، تو مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ تم تب بھی ایمان لے کر نہیں آنے والے، تم تب بھی میری بات کو نہیں مانو گے۔ اور میری قوم والوں، نوح علیہ السلام نے کہا دیکھو میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں کوئی مال بٹورنے کے لیے دعوت نہیں دے رہا، میں اس لیے دعوت نہیں دے رہا کہ میرا کوئی مفاد ہے، میرا کوئی فائدہ ہے، میں کوئی اجرت لینے والا نہیں ہوں کہ اگر میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، کچھ سکھا رہا ہوں، کچھ بتا رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے تم سے مال چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، میرا ثواب تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، میرا اجر جو میں یہ کام کر رہا ہوں، جو یہ تبلیغ کر رہا ہوں، جو یہ دعوت دے رہا ہوں، اس کا اجر تو میرا کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں لیکن تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو، تم لوگ جہالت یعنی تمہیں پتہ ہے اس کے باوجود تم سنی انسنی کر رہے ہو، عقل رکھنے کے باوجود تم عقل سے کام نہیں لے رہے، تو یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ جاہلوں کی نشانی ہے۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام نے کہا دیکھو تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ یقیناً صرف ایک اللہ رب العالمین ہی مدد کرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، خزائن اللہ کہ دیکھو بھائی میرے پاس کوئی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے خزانے نہیں ہیں، میرے پاس میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی غیب کا علم جانتا ہوں، نہ ہی میں کوئی نفع اور نقصان کا مالک ہوں، میں تو تمہیں سیدھی سادی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ کہ جو خزانوں کا مالک ہے، جو غیب کا علم جانتا ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس رب کی طرف آ جاؤ۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو یقیناً ایسا ہو جائے گا کہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا، تم ظلم کرنے والے ہوگے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری گفتگو سننے کے بعد قال یا نوح، قالو یا نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا بس بھائی بہت بحث کر لی آپ نے، بہت باتیں ہو گئی ہیں، اب اتنی بحث کر لی ہے، اتنی باتیں کر لی ہیں تم نے، اب تم ہمیں جس چیز سے دھمکا رہے ہو نا اس کو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام کتنا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بعد آ جاؤ، لیکن ان کا جواب کیا ہے؟ بہت ہو گیا نوح، بہت بحث کر لی، اب تم ڈرا رہے تھے نا ہمیں عذاب سے، اس کو لے کر آ جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا قال انما یاتیکم بہ اللہ، وہ بھی میری مرضی سے نہیں آئے گا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے آئے گا، وہ بھی میں لانے والا نہیں ہوں، میں عذاب بھیجنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں عذاب میں غرق کرنے والا نہیں ہوں، وہ جو عذاب ہے نا وہ عذاب بھی اس کے حکم سے آئے گا، وہ عذاب بھی اللہ کی طرف سے آئے گا، بس تم انتظار کرو، اور تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، جب وہ عذاب آئے گا نا تو تم اس سے بچ نہیں سکتے، اللہ کا عذاب انتہائی دردناک ہوگا، شدید ہوگا، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور پھر ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وہ اوحی الی نوح، ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کری کہ اب نوح جو تیری قوم میں ایمان لا چکے ہیں، پس وہی ایمان لا چکے ہیں، اب کوئی اور ایمان لانے والا تیری قوم میں نہیں ہے، پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جو داعی ہوتا ہے نا، جو لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کے دین کی طرف اور لوگ اس کی بات نہ مانیں تو اس کو غم ہوتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ کو ہوا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ان کو صبح شام دن رات بلا رہا ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس کے باوجود جہنم کے اندھے کنویں کے اندر گر جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھی تسلی دی کہ دیکھو جو ایمان لا چکے ہیں بس ٹھیک ہے، وہی ایمان لانے والے ہیں، اب آپ غمگین نہ ہونا، اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی اور کہا کہ اب ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے تیار کر، اے نوح کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی سے تیار کر، ہمارے حکم سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے بات چیت نہ کرنا۔ اللہ نے کہا اب ہم تمہیں اور تمہاری قوم کو کہ جو تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو ہم نجات دیں گے، لیکن ظالموں کے بارے میں ہم سے بات چیت نہ کرنا کہ اللہ اس کو بھی بچا لے۔
اللہ اس کے اوپر بھی رحم کر دے، ایسا نہ کرنا۔ وہ نوح علیہ السلام اللہ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنانے لگے تو قوم کے سردار جب ان کے پاس سے گزرتے تھے نا تو ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، دیکھو جی یہ کشتی بنا رہے ہیں، اپنا جانے کیا ہو جائے گا، یہ ہمیں ایسے ہی ڈراتا رہتا ہے، دھمکاتا رہتا ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو نا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی قوم سے یہ فرمایا کہ اب ان سے کہو کہ جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو ایک وقت آئے گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے، کہ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا عذاب آتا ہے اور اس سے رسوا کون ہوتا ہے، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہاں تک کہ میرا حکم آ پہنچا اور ایک تندور بھڑک اٹھا، ابلنے لگا، اور اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی میں ہر قسم کے جانداروں کا ایک ایک جوڑا بٹھا لو، ہر قسم کے جانداروں کا نر اور مادہ اپنی کشتی میں بٹھا لو اور سوار کر لو، اور سب ایمان لانے والوں کو بھی ساتھ لے لو۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس میں ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نر اور مادہ جو اللہ رب العالمین نے بٹھانے کا حکم دیا وہ اسی لیے دیا کہ اب جب عذاب آئے گا اس عذاب کی لپیٹ میں سب آئیں گے، تو تم ایک نر اور ایک مادہ ہر جاندار کا بٹھا لو تاکہ ان کی نسل باقی رہے، ان کی نسل جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے نام سے اس کشتی نے چلنا ہے اور اللہ رب العالمین کے نام سے اس کشتی نے رکنا ہے، بے شک اللہ رب العالمین بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نجات دے دی۔ کن کو نجات دی؟ کہ جو نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے اور اس کے رب پر ایمان لائے، اس کشتی میں بیٹھے، اس کشتی کو اللہ نے پار لگا دیا، اور حتیٰ کہ پھر ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، فقال ربی، اور کہا اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اے اللہ میرے بیٹے نے میری بات نہیں مانی، میرا کہا نہیں مانا، اے اللہ وہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یا اللہ تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو تو اس سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح خبردار، تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، وہ انتہائی اس کا ناشائستہ عمل تھا، وہ مشرک تھا، اور جو مشرک ہے اس کا تیرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اب احتیاط کرنا، اب سوال نہ کرنا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ اس کو نجات دلا دوں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو مشرک ہے چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ پیغمبر کا اہل کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ پیغمبر کا باپ کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو شرک کرنے والا ہے اس کے بارے میں گریہ وداری نہیں کرنا، ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا کہ ہم اس کو بچا لیں اور اس کو بچا لیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ قال نوح علیہ السلام نے کہا ربی انی اعوذ بک، اے میرے رب، اے میرے پالن نہار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ سے وہ سوال کر لیا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ لہذا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہے، تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی امتیں ہوں گی جنہیں ہم نے فائدہ پہنچایا، لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ جس نے تیری بات مانی ہم نے ان کی کشتی پار لگا دی، جس نے تیری بات نہ مانی ہم نے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا، پھر وہ چاہے تیرا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے پیغمبر سے تلک من انباء الغیب، اے پیغمبر یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو نہیں پتا تھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی قوم کو معلوم نہیں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے آپ تک یہ باتیں پہنچا دی ہیں۔ فصبر، بس صبر کریں، اور انجام کار جو پرہیزگار ہیں اللہ رب العالمین انہی کے ساتھ ہے۔ جو ڈرنے والے ہیں نا، یہ کوئی قصے کہانیاں تو محض نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ نے ڈائجسٹ کے اندر پڑھ لی، رسالے کے اندر پڑھ لی، بلکہ یہ تو وہ واقعہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔
تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، پیغمبر صبر کریں، اور جو متقین ہیں بہترین اجر اللہ رب العالمین کے پاس ان کا ہے۔ ان قصوں سے ذرا عبرت حاصل کریں کہ دیکھیں اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا سلوک کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر قوم عاد کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہود علیہ السلام کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کر لو، میری بات مان لو، توبہ استغفار کر لو۔ ان کی قوم نے بھی یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات کو کیسے مان لیں؟ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بھی تباہ اور برباد کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پہ صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی فرمایا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اس سورہ ہود میں انبیاء کی قوموں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین یہ واضح اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو جس نے ہماری بات نہیں مانی، جس نے ہماری بات نہیں سنی، ہمارے پیغمبر کی اتباع نہیں کری، ہمارے پیغمبر کی تابعداری نہیں کری، ہم نے ہواؤں کو تیز بھیج کے انہیں تباہ کر دیا، پانی کو برسا کے ہم نے تباہ کر دیا، پتھروں کو برسا کے تباہ کر دیا، آگ کے انگارے برسا کے تباہ کر دیا، یہاں تک کہ ہم نے زمین کو اوپر اٹھا کے اور اس کو پلٹ کے نیچے لا کے ان کو زمینوں میں دفن کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار نہیں تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار نہیں تھے، بلکہ وہ بات بات پر اللہ اور اس کے رسول کا استہزاء کرنے والے تھے اور ان کے احکامات کا مذاق اڑانے والے تھے کہ تم کون ہوتے ہو، تم تو ہمارے جیسے ہو، تمہارے ماننے والے کون ہیں؟ بڑے کم لوگ ہیں، نیچ لوگ ہیں، معاذ اللہ، تمہیں سننے والا کون ہے؟ ہم سردار ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو دیکھیں بڑائی تو اللہ کے لیے ہے، بادشاہی تو اللہ کے لیے ہے، سرداری تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو گھمنڈ فخر نہیں پسند، فخر نہیں پسند اللہ رب العالمین کو۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے کہ جب تمہارے سامنے اللہ کی آیت پیش کر دی جائے، جب تمہارے سامنے اس کے نبی کا فرمان پیش کر دیا جائے، جب تمہارے سامنے صحابہ کے اقوال پیش کر دیے جائیں، جب تمہارے سامنے دین پیش کر دیا جائے، قرآن و حدیث پیش کر دیا جائے، تو چوں اور چرا سے کام نہیں لینا، بلکہ اپنی گردن کو جھکانا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ فرماتا ہے دیکھو پریشانیاں تمہارے اوپر بھی آئیں گی، مصائب تمہارے اوپر بھی آئیں گے، عذاب تمہارے اوپر بھی آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان عذاب کی نوعیت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، تمہارے لیے جو ہے وہ آگ کے انگارے نہ برسیں، تمہارے لیے پتھروں کی بارش نہ ہو، تمہیں جو ہے پانی کے اندر غرق نہ کیا جائے، یہ سب ہو سکتا تمہارے ساتھ نہ ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کا عذاب آئے گا، مختلف شکلوں میں آئے گا، تو ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں فکر کرنی ہے کہ کہیں اگر کسی چیز میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو ذرا غور اور تدبر اور حوض کرتے رہیں، ساتھ ساتھ ہی جہاں قرآن سن رہے ہیں وہاں پہ ذرا قرآن کے ترجمے کے اوپر بھی غور کریں، اور جہاں قرآن کے ترجمے پر غور کر رہے ہیں سابقہ انبیاء کی امتوں کے احوال کے اوپر بھی غور کریں کہ اللہ ان کو کیوں تباہ کر رہا ہے، اللہ ان کو کیوں برباد کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما لے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے، اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اور جو کچھ عبادات ہم کر رہے ہیں اس ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔